دیامر کلاس کے ورکروں نے لوگوں نے آپ کا یہاں پہ خوش آمدید کیا ہے۔ یہ اس بات کی غمازی ہے کہ دیامر کے لوگ، کلاس کے لوگ بلتستان کے لوگوں کو دل سے چاہتے ہیں اور بلتستان کو چاہتے ہیں، کیونکہ بلتستان کا اپنا ایک تاثر ہے، امن بلتستان، اور اس تاثر کو اس دیامر کے ساتھ ہم جوڑنا چاہتے ہیں۔ اور جو خلیج پیدا کی گئی ماضی میں دیامر اور بلتستان کے بیچ، تاکہ چاہے وہ پارٹی سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو، چاہے وہ سماجی سطح پہ ہو، ہم اس آئس کو بریک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس تعمیر و ترقی کا آغاز دیامر کے ضلع سے ہونا چاہیے تھا، وہ تعمیر و ترقی اگر یہاں سے آغاز ہوگا تو اس سے پورا گلگت بلتستان مستفید ہوگا اور سیراب ہوگا، کیونکہ دیامر خوشحال ہوگا، یہ گیٹ وے ہے تو گلگت بلتستان بھی خوشحال ہوگا۔ یہ علاقہ ترقی کرے گا تو گلگت بلتستان بھی ترقی کرے گا۔ تو محترم یاسر تابان صاحب، آپ کو بخوبی علم ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان ایک اتحادی حکومت ہے۔ اس حکومت کے اندر گلگت بلتستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور ایک خوبصورت قومی حکومت ہے جس میں بلتستان سے لے کر دیامر تک اور تمام ڈویژنز کی، تمام مسالک کی، تمام ریجنز کی، تمام زبانوں کی نمائندگی شامل ہے۔ اس خوبصورت گلدستے کو، اس حکومت کو بہتر طور پر آگے بڑھانے کے لیے گلگت بلتستان کے خوبصورت جو ڈائیورسٹی ہے اس کو اپرچونٹی میں بدلتے ہوئے اس خطے کو تعمیر کے اشارے پہ آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بلتستان کے عوام کی جانب سے، دیامر کے عوام کی جانب سے، گلگت ڈویژن کے عوام کی جانب سے، اور شہداء کی زمین گزر، ہونجا، نگر کی جانب سے، استور کی جانب سے جو لوگ ہیں، لوگوں سے معاشرے بنتے ہیں، ورنہ تو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے پہ جتنے بھی لوگ بستے ہیں گلگت بلتستان میں، ان میں اگر احساس ذمہ داری پیدا ہوگی تو یہ خطہ ترقی بھی کرے گا، پرامن بھی رہے گا، کیونکہ اس خطے میں بہت بڑا پوٹینشل ہے، سیاحت کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، مختلف اللہ تعالیٰ نے جو وسائل یہاں پہ دیے ہیں، وہ وسائل کی بہترین یوٹیلائزیشن اس گلگت بلتستان کی قوم کی بہترین یکجہتی، امن، اتحاد سے وابستہ ہے۔ اور ہم نے ثابت کرنا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے بلتستان میں جا کے کہ ہم نے اس امن کی عملی تصویر بننا ہے، اس ترقی کی عملی تصویر بننا ہے، اس اتحاد کی عملی تصویر بننا ہے، اور ہم نے ہی بننا ہے۔ آنے والا دور گلگت بلتستان کا آپ جیسے نوجوانوں سے وابستہ ہے، اور آپ گلگت بلتستان کی سیاست میں، بلتستان کی سیاست میں ایک خوشکن تاثر ہیں، اور آپ سے یہ امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ کل کی جو سیاست کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اس کے اندر گلگت بلتستان کی خوبصورت ڈائیورسٹی کو شامل کرتے ہوئے اس خطے کو بلا رنگ، نسل، ذات پات، مسلک کے تعمیر کی طرف، امن کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو بہت ساری امیدیں بھی آپ سے وابستہ ہیں، توقعات بھی آپ سے وابستہ ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت یہ ویژن رکھتی ہے، یہ سوچ رکھتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ ترقی کریں، اور موجودہ گورنمنٹ کے پاس یہ سوچ ہے کہ اس خطے میں پروگریس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ترقی ہو، لوگوں کی خوشحالی آ جائے۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی اور اس کی کابینہ کی دن رات کی جو کوششیں ہیں، ان کوششوں کو، ان خوابوں کی تعبیر کے لیے ہم سب مل کر گلگت بلتستان کو ایک پرامن اور ترقی یافتہ گلگت بلتستان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایک بار پھر تمام دوستوں کا، مسلم لیگ نون کے ورکرز کا شکریہ ادا کرتے، چونکہ انجینئر انور صاحب ایک سرکاری اس میں چلے گئے ہیں انگیجمنٹ میں اسلام آباد، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ اس کی مرہون منت ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔